یوم عاشورہ بڑا ہی محتم بالشان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مؤرخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشورہ ہی میں آسمان، زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ نمبر 2، حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ یوم عاشورہ ہی میں حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ یوم عاشورہ کے دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر جا کر رکی ہے۔ یوم عاشورہ کے دن ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی۔ یوم عاشورہ کے دن ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یوم عاشورہ کے دن ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور یوم عاشورہ کے دن ہی مصر کی حکومت ملی۔ یوم عاشورہ کے دن ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ یوم عاشورہ کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہوئی ہے۔ یوم عاشورہ کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ یوم عاشورہ کے دن ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ یوم عاشورہ کے دن ہی حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ یوم عاشورہ کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ یوم عاشورہ کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ یوم عاشورہ کے دن ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یوم عاشورہ کے دن ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ یوم عاشورہ کے دن ہی دنیا میں پہلی بار رحمت نازل ہوئی۔ یوم عاشورہ کے دن ہی قریش خانے کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے اور یوم عاشورہ کے دن ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا ہے۔ یوم عاشورہ کے دن ہی کوفی فریب کاروں نے نواسے رسول آقا نامدار تاجدار بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا ہے۔ یوم عاشورہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اس دن بہت سارے انبیاء کرام کی توبہ قبول ہوئی ہے، اس لیے ہم لوگ بھی یوم عاشورہ کے دن خرافات سے، فتنے فساد سے بچے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اپنی توبہ کو قبول کروائیں۔